اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا کے منع اضافہ ہو رہا ہے، جرمن انٹیلیجنس سربراہ۔ سیرا لیون میں حادثہ، لیک ہو رہے تیل بھرنے کے لیے عمدی بھیڑ، آتش زدگی سے 91 افراد ہلاک۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں میانمار میں انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب کا انکشاف۔ تریپورہ تشدد کے خلاف آواز اٹھانے والے 101 لوگوں پر کے تحت مقدمہ درج۔ احمد نگر کے اسپتال میں خوفناک آتش زدگی، 10 مریض ہلاک، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا اظہار رنج۔ NIA کی ٹیم علیحدگی پسند سکھ گروپوں کی تحقیقات کے لیے کینیڈا پہنچی۔ ایک اور مدت ملنے پر مودی آئین بھی تبدیل کر دیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں، کانگریس لیڈر دگویجے سنگھ۔ راکیش ٹوکیت کا 2 ٹوک بیانیہ، عوام ہوشیار رہیں، ملکی اتحاد کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کاجول نے شاہ رخ کو مبارکباد کیوں نہیں دی؟ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ کورونا کے منکرین میں اضافہ ہو رہا ہے، جرمن انٹیلیجنس سربراہ۔ جرمنی کی داخلی انٹیلیجنس کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک انتہا پسند تنظیم کاوی ڈینکنٹ نے ہفتہ 6 نومبر کو لائپزگ شہر میں ایک مظاہرے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ یہ تنظیم کورونا کی حقیقت سے انکاری ہے اور ویکسینیشن کی بھی مخالفت کرتی ہے۔ دوسری جانب یورپ کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک جرمنی میں کورونا انفیکشنز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برلن حکام نے اسے وبا کی چوتھی لہر قرار دیا ہے۔ سیرا لیون میں حادثہ، لیک ہو رہے تیل بھرنے کے لیے عمدی بھیڑ، آتش زدگی سے 91 افراد ہلاک۔ مغربی افریقی ملک سیرا لیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں آئل ٹینکر میں دھماکے اور آگ لگنے سے کم از کم 91 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثہ کے متاثرین ٹینکر سے لیک ہونے والے تیل کو بھرنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ تیل میں آگ لگ گئی اور پھر ٹینکر میں زوردار دھماکہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں موجود لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ ہفتے کی صبح پیش آنے والے حادثہ کے عینی شاہدین اور اہلکاروں نے بتایا کہ متاثرین کی بڑی تعداد ٹینکر سے لیک ہونے والا تیل جمع کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ ویلنگٹن کے مضافاتی علاقہ میں ایک بس ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ یہ فری ٹاؤن کے مشرق میں واقع ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حکومت نے ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں میانمار میں انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب کا انکشاف۔ میانمار میں سنگین ترین جرائم کی تحقیق کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ رواں سال فروری میں فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے اکٹھا ہونے والے ابتدائی شواہد کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہریوں کے خلاف وسیع پیمانے پر منظم حملہ انسانیت کے خلاف جرائم کی حد تک پہنچ گیا۔ کمیشن کے سربراہ نکولس کومجین نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں صحافیوں کو بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے میانمار کے حوالے سے تحقیقات کرنے والے خود مختار کمیشن کو 2 لاکھ سے زیادہ مرتبہ رابطہ کیا گیا۔ کمیشن نے شواہد کے 15 لاکھ سے زیادہ عناصر اکٹھا کیے جن کا تجزیہ جاری ہے۔ We're a relatively new entity, having been created by the United Nations Human Rights Council and then endorsed by the General Assembly. We began our operations in 2019, 2 years ago. تریپورہ تشدد کے خلاف آواز اٹھانے والے 101 لوگوں پر کے تحت مقدمہ درج۔ تریپورہ میں مسلمانوں کے ساتھ تشدد مسلسل 11 دن تک جاری رہا۔
इस तशद्दुद में बजरंग दल के लोगों ने 15-16 मसाजिद और कई घरों दुकानों को निशाना बनाया, लेकिन अब तक पुलिस ने फसाद भड़काने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने त्रिपुरा से मुताल्लिक वाक़यात को ट्वीट करके लोगों तक पहुंचाया था। पुलिस ने त्रिपुरा केस पर पोस्ट करने वाले 102 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर झूठा मवाद पोस्ट करने पर और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिन लोगों पर UAPA लगाया गया है वो सब मुसलमान हैं। पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक गलत खबरें फैलाई हैं। 102 नामों की फहरिस्त में ज्यादातर सहाफियों के नाम शामिल हैं। इनमें से एक का नाम श्याम मेरा सिंह भी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, त्रिपुरा जल रहा है। इस तरीके का राज बनाना चाहती है, जिस तरीके से उस राज्य को चलाना चाहती है, उसका थोड़ा सा भी इजाजत हम हिंदुस्तान के लोग, एक आजाद मुल्क के लोग, जो इस मुल्क में हर एक व्यक्ति के पास बोलने का हक है। ये देश गांधी जी का देश है और सत्य के प्रति, सच्चाई के प्रति हमारे संविधान ने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि सच ढूंढना और सच बोलना नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हमने देखा कि त्रिपुरा के अंदर किस तरीके से टारगेट करके एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ, हमने देखा, संदर्भ दिया गया। हमने देखा कि उससे पहले जिस तरीके का बिल्डअप होता है, बहुत सारे दंगे इस देश ने देखा है और हमने देखा है। अहमदनगर के अस्पताल में खौफनाक आतिशज़दगी, 10 मरीज हलाक, वजीर आजम और वजीर दाखिला का इजहार रंज। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में हफ्ता को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से 10 मरीज हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। अहमदनगर के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भोसले ने फोन पर ONI को बताया कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अस्पताल के अमले ने आज यहां बताया कि आग इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में तकरीबन 11:30 बजे लगी और तेजी से पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में तकरीबन 25 कोविड मरीज दाखिल थे। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। 7 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। 17 पेशंट्स होते, ते 17 पेशंट्स त्यांच्या त्या वॉर्डला सकाळी अचानक आग लागली आणि त्याच्यामध्ये 10 पेशंटचा जो आहे तो मृत्यू झालेला आहे प्राथमिक। आता त्याच्यामध्ये आणि एक पेशंट सिरियस देखील आहे। त्याचं पोस्टमॉर्टम करून ते कशामुळे मृत्यू आहे, सफोकेशनमुळे आहे का कशामुळे आहे, ऑक्सिजन अभावी आहे, त्याची आता कारण मीमांसा चाललेली आहे आणि त्याचं प्रिलिमिनरी ऑडिट करण्याकरता फायर ऑफिसरला तशा सूचना दिलेल्या आहेत। NIA की टीम अलहदगी पसंद सिख ग्रुपों की तहकीकात के लिए कनाडा पहुंची। अलहदगी पसंद सिख ग्रुपों की सरगर्मियों में इजाफा के दरमियान रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP की दावत पर कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की आला सतही टीम कनाडा पहुंची है ताकि दहशतगर्दाना वारदातों के सिलसिला में जांच और दीगर मुजरिमाना मामलात पर बातचीत में बेहतर तालमेल कायम किया जा सके। NIA की टीम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क़यादत में 4-5 नवंबर को कनाडा पहुंची। रिपोर्टों के मुताबिक NIA कनाडा में दहशतगर्द तंजीम सिख फॉर जस्टिस SFJ और दीगर खालिस्तान हामी ग्रुपों बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स से गैर मुल्की फंडिंग लिंक की जांच के लिए गई है। एक और मुद्दत मिलने पर मोदी आइन भी तब्दील कर दें तो कोई हैरत की बात नहीं, कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक और दौरे हुकूमत मिलने पर अगर आइन में तब्दीली करते हैं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट के जरिए मोदी और BJP संघ पर फिर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा के तबसरे के तनाजुर में लिखा है, यशवंत सिन्हा जी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पहली जंग अजीम में हिटलर काबुल फौज में जूनियर अफसर था
اور بعد میں اس نے خود کو جرمن فوج کا کمانڈر ان چیف قرار دیا تھا۔ اگر مودی جی پارلیمنٹ میں ایک اور مدت ملنے پر آئین میں تبدیلی کر کے خود کو قوم کا مستقل سربراہ قرار دے دیں تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ راکیش ٹوکیت کا دو ٹوک بیانیہ، عوام ہوشیار رہیں، ملکی اتحاد کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹوکیت نے ہفتہ کو بی جے پی اور آر ایس ایس کی غیر سماجی اقدامات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ آر ایس ایس اور بھاجپا ملک کے لوگوں کا باہمی اتحاد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے تئیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ راکیش ٹوکیت نے کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ وہ نہیں ہیں جو خود دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کے عوام کو ان لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں باہمی اتحاد کو توڑنے کی سازش کرتے ہیں۔ کسانوں کی تحریک کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد جب مزید تیاریوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ٹوکیت نے کہا کہ اگر حکومت ہم سے بات کرنا چاہتی ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ کاجول نے شاہ رخ کو مبارکباد کیوں نہیں دی؟ دیولی کے موقع پر کاجول لائیو تھی جب ان سے شاہ رخ کو سالگرہ کے موقع پر مبارکباد نہ دینے کی بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ آرین کی گھر واپسی کے بعد اور کیا کہوں۔ کاجول نے اپنے اس لائیو سیشن کے دوران اپنے مداحوں سے کوئی بھی سوال کرنے کی بات کہی، جس پر ایک صارف نے کاجول سے سوالام کیا کہ کیوں انہوں نے گزشتہ روز شاہ رخ خان 56 سالگرہ پر مبارکباد نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ آرین کی گھر واپسی کے بعد شاہ رخ کی تمام خواہشیں پوری ہی ہو گئی ہیں تو پھر انہیں مزید کیا تمنا دوں۔ So happy Diwali everybody and wish you آپ سب کو بہت بہت شبھ دیوالی ہو اور لکشمی آپ کے گھر میں بسی رہے اس وقت۔ تھینک یو۔ ٹائر پنکچر کرنے میں کس کو مزہ نہیں آتا ہے؟ ناظرین، یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات۔ جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ جاننے کے لیے اور بھی خبریں۔ اب لیتا ہوں میں اجازت، خدا حافظ۔